الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یا باسطو اور یا اللہ کو آپ نے چاول کے دانوں کے اوپر اور لونگ پر اس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھتے ہی اللہ کے حکم اور اللہ کے کرم سے آپ کی تقدیر کو بدل دیا جائے گا، اور یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ بہت سے دوستوں نے آزمایا ہوا ہے، بہت سے بزرگان دین نے بھی آزمایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تقدیر کو بدل دیا جائے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ آن لائن استخارہ وغیرہ اور اپنے کوئی معمولات کو جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے حد فضائل ہیں، تو درود پاک اور درود سلام پڑھنے کی آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو آئیں سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی ذات اس پر کیا خاص کرم اور انعامات کی چھما بارش فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے دنیا میں چل رہے ہیں، وہ آزمائش میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں، قرض کے طور پر لینے ہیں، کسی سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ پریشانی ہے، تو ہزاروں مسائل کے وہ حل تلاش کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صرف اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل کی ذات نے اس پر 10 رحمتیں بھیج دی اور اس پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف فرما دیے اور اس پڑھنے والے کے 10 درجات بلند کر دیے۔ تو یہ ہیں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو سوچیں، 2 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ اور لاتعداد مرتبہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے میری بہن اور میرے بھائی، اور جو درود پاک پڑھتے ہیں کثرت سے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا خبر کہ آپ کے جذبات اور آپ کے اظہار نیت سے دوسرے احباب بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد کوئی وقت مقرر نہیں ہے، درود پاک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اور وہ شخص جو اذان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ مسجد میں آ کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں اس دور میں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس دور میں وہ بہت خوش نصیب ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کے لیے جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر جماعت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سا اجر ہے، بہت سا ثواب ہے۔ آج کوئی دوست کسی کے لیے کچھ لمحہ انتظار کرنا پڑ جائے تو وہ فلاں بن فلاں کہتا ہے جی میں تمہارے انتظار میں کر رہا ہوں، تم کہاں، تم لیٹ ہو گئے، تم یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا، بہت سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انتظار کرنے والے کو بہت سا اجر دیا جاتا ہے اور بہت سی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، وہ ایک اپنی ہی لذت ہے جماعت کا انتظار کرتے ہوئے اور حی علی الفلاح کی صدا پر کھڑے ہو جانا اور صفوں کو سیدھا کرنا اور اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تیار ہو جانا، فرض کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ تو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ درود پاک پڑھنے اور اس کی فضیلت بتائی، اور اس کے بعد نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی۔ آپ کا قیمتی وقت ہے بہت زیادہ، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ اس چینل پر آئے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سننے کے بعد عمل کی کوشش کریں اور غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آج اس گناہ میں کوئی مبتلا ہے تو سچی توبہ کر لے، نماز میں سستی ہے تو سچی توبہ کر لے، درود پاک نہیں پڑھتا تو پڑھنے والا بن جائے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں
اور یہ نیکی کس کے لیے ہے کہ جس کے جسم میں جان ہے. اگر جس کے جسم میں جان ہی نہیں، وہ بھی جان ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب وہ اف تک نہیں کر سکتا، اب وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، اب وہ محتاج ہو گیا ہے، اب بقایا مسلمان اس کو غسل دیں گے. تو میرے دوستو، وقت مقرر ہے جانے کا، لیکن وقت کی طے ہونا ضرور ہے. وہ وقت بھی طے ہے، جگہ بھی طے ہے، ہر چیز مقرر ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح بھی نکالنی ہے، یہ بھی طے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی طے ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے وہ گھڑی کون سی ہے. تو میرے دوستو، اس گھڑی سے آنے سے پہلے میں اور آپ نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نے جو حکم جاری کیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یقین مانیں آپ کی مشکلات انشاءاللہ عز و جل ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ ایک مرض ہے لیکن اس کی دوا بھی ہے، اس کے ساتھ پرہیز بھی ہے. پھر وہ مرض جاتا ہے، دوائی اثر کرتی ہے، پرہیز رنگ لاتا ہے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کا جذبہ عطا فرمائے. یا اللہ، جب کس نے پکارا تو اللہ تو سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کون پکار رہا ہے. اور پھر یا باسطو کی تسبیح پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ تمہاری روزی میں برکت برقرار رہے گی. تو یا اللہ یا باسطو کو الگ الگ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، روحانیت حاصل ہوگی. الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو دل کو قلب ہے، سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے. چاول کے چند دانے، لونگ کے چند دانے لے کر اس کے اوپر آپ ایک ایک تسبیحات پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد اسی کو آپ کھانے میں استعمال کر لیں. آپ اس کو ویسے نگل جائیں، آپ اس کو ویسے کھا لیں. یہ تو بڑی برکت والے ہو گئے نا. یہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یہ برکت والا ہو گیا ہے، خیر والا ہو گیا ہے. ہر بیماری ختم ہو جائے گی، محتاجی ختم ہو جائے گی، تمام مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اور اللہ عز و جل ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے. تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ نیکی کرتے رہا کریں، چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے فائدے بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو جو آؤٹ پٹ ملے گا وہ آپ کی روحانیت سے ملے گا. اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.